نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اچھا، وراثت کے سلسلے میں کچھ مسائل کا بیان چل رہا تھا، تو پریویس ویڈیو کے اندر جو ہے گریجوٹی اور پی ڈی پروویڈنٹ فنڈ کے بارے میں بات کی گئی، تو اس کو میں تھوڑا سا لنک کر دیتا ہوں کہ انسان کے مرتے وقت پہ دو اصولی باتیں ذکر کر کے پھر آگے جو چیزیں باقی ہیں اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن جب انسان فوت ہوتا ہے تو فوت ہوتے وقت اس کی اونرشپ میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کی وراثت میں تقسیم ہوگا، اور دوسری چیز وہ جو اس کی اونرشپ میں اپنے اس کے قبضے میں تو نہیں ہے لیکن اس کا حق ثابت ہو گیا ہے، یعنی اس کا حق بن گیا ہے، اور ادارہ یا کوئی بھی انسٹیٹیوشن اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ یہ ہمارے ملازم کا حق ہے، ابھی اس کو ملا نہیں ہے، کسی بھی انتظامی اعتبار سے ابھی اس کو نہیں دیا گیا، تو وہ بھی اس کی ملکیت شمار ہوگا اور وہ بھی وراثت میں تقسیم ہوگا۔ ایک یہ بنیادی بات ہے۔ اب اس کے علاوہ جو چیزیں ہوں گی جو اس کی ملکیت میں نہیں ہیں، جو اس ملازم کے مرنے کے بعد بطور عطیہ بطور گفٹ دی جائیں گی، تو وہ ترکے میں شمار نہیں ہوں گی۔ ان کے بارے میں اصولی بات یہ ہے کہ اس میں ادارہ جس کا بھی نام ایز اے بینیفیشری، ایز اے نیکسٹ کن کے طور پر وہ ڈکلیئر کرے گا، چاہے وہ بیوی ہو، ماں ہو، بچے ہوں، جو بھی ہوں، ان کے لیے جو ڈکلیئر کرے گا تو اس صورت میں یہ حق انہی کا ہے، ان کا گفٹ ہے، اس کو شرعی طور پہ وراثت میں تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ ایک اصولی بات کے بعد اب اگر دیکھا جائے تو عمومی طور پہ تین طرح کے مال بن جاتے ہیں۔ ایک وہ مال بن جاتے ہیں جو کنفرم ترکہ ہے، مثال کے طور پر جو اپنی اونرشپ میں گاڑی ہے، گھر ہے، استعمال کی چیزیں ہیں، اسی طرح جو ہے پیسے ہیں، کیش پڑا ہوا ہے اکاؤنٹ کے اندر، اور گھر ہے، اپنا پلاٹ ہیں، پراپرٹیز ہیں، کاروبار ہے، یہ ساری چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں، جس کی ملکیت کنفرم ہے تو اس کے بارے میں نو ڈاؤٹ کہ وہ وراثت میں تقسیم ہوگا، اور وہ شرعی ورثاء جو بھی ہوں گے ان کے درمیان میں اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ دوسرا مال وہ بن جاتا ہے اس اصول کی صورت میں کہ جن کے بارے میں یہ کنفرم ہو کہ ادارے نے اس کو زندگی میں مالک نہیں بنایا، نہ ہی ادارے نے اس کے حق کو اس مال پر زندگی میں تسلیم کیا ہے، بلکہ ادارے نے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کے اکارڈنگ، اپنی پرنسپلز کے اکارڈنگ، اپنے اصول اور ضوابط کے اکارڈنگ، اپنی کنڈیشنز کے اکارڈنگ اس کو ایز اے گفٹ مرنے کے بعد ڈکلیئر کیا ہے، تو وہ مال کنفرم جو ہے وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوگا بلکہ وہ عطیہ شمار ہوگا، اس کو ہم عطیہ شمار کریں گے۔ اچھا، تیسرا مال وہ بن جائے گا کہ جس کے بارے میں اداروں کی جو پالیسیز ہیں وہ ویری کریں گی، کہ ایک اینگل کسی ادارے نے اس کو گفٹ کنسیڈر کیا ہوگا، کسی ادارے نے اس کی زندگی میں اس کا حق اور اس کی ملکیت کنسیڈر کیا ہوگا، تو اس ادارے کے پالیسیز، اس ادارے کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اکارڈنگ اس مال کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اس مال کے بارے میں دو ٹوک بات نہیں کی جا سکتی۔ ہم سب سے پہلے مال کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر کسی ملازم نے تنخواہ کم لی ہے، زندگی میں تنخواہ کم لی ہے، اس تنخواہ کم لینے کی صورت میں فکسیشن کے واجبات جو ہیں وہ بعد میں مرنے کے بعد ادا کیے جاتے ہیں۔ تب اس نے تنخواہ کم کی لی ہے، اس تنخواہ کم لینے کی وجہ سے اس کی تنخواہ کا کچھ پورشن جمع ہوتا رہتا ہے، تو یہ فکسیشن کے جو واجبات ہیں یہ مرنے کے بعد ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ کیونکہ اس کا حق بن گیا تھا زندگی میں، لہٰذا یہ پہلے والا مال ہے اور یہ وراثت میں تقسیم ہوگا، اور جتنے بھی پیسے ملیں گے اس کو وراثت میں تقسیم کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ دیکھیں، اسی طرح بینک اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی رقم ہے اور ادارے کی طرف سے اس کے بینک میں کچھ رقم ٹرانسفر کی گئی تھی اس کی زندگی میں، اس کی اونرشپ میں ہے، وہ بھی وراثت میں تقسیم ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو اگر اس کی کوئی چیز بکی ہے، ابھی وہ چاہے پیسے وصول ہونے، مثلا اس نے زندگی میں گاڑی بیچی ہے اور گاڑی کے پیسے وصول ہونے، وصول کرنے سے پہلے مر گیا، اب وصول ہونے سے پہلے اگر وہ ملازم مر جاتا ہے تو اس صورت میں وہ جہاں سے بھی وہ پیسے ملنے ہیں وہ پیسے بھی وراثت میں تقسیم ہوں گے، کیونکہ اس کی زندگی میں مالکانہ حقوق اس کے تھے، لہذا یہ وراثت میں تقسیم ہوگا۔ اسی طرح جو جی پی فنڈ ہے، جی پی فنڈ بھی زندگی میں وہ اس کا حق بن جاتا ہے، وہ حقدار بن جاتا ہے، اس کا وہ زندگی میں انتظامی طور پہ نہیں دیا جاتا لیکن اس کا حق بن جاتا ہے، لہذا وہ لے سکتا ہے۔ تو جب اس کا حق ثابت ہے تو اب اس کی ملکیت ہم کنفرم مانیں گے، اس وجہ سے بھی جی پی فنڈ جو ہے وہ وراثت میں تقسیم ہوگا۔ وہ جس کو ملے گا وہ ادارے کے ضوابط کی وجہ سے یا انتظامی امور کی وجہ سے کسی ایک کو دیں گے، لیکن اوور آل وہ حق جو ہے وہ سارے ورثاء کا ہوگا۔ اچھا، یہ تو ایک بنیادی چیزیں آ گئی جو کلیئر ہیں، جن کے بارے میں کہ زندگی میں حق بن گیا ہے یا زندگی میں اس کے مالکانہ حقوق ثابت ہو گئے ہیں، تو اس صورت میں یہ جو ہے وراثت میں تقسیم ہوگا۔ اس کے علاوہ کچھ رقم ایسی ہوتی ہے جس کے بارے میں کنفرم ہے کہ یہ اس کا حق بھی نہیں ہے اور اس کی ملکیت بھی نہیں ہے۔ وہ کون سی رقم ہے؟ وہ رقم میں دیکھ لیں آپ تو ماہانہ پینشن جو ملتی ہے، اب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کی بیگم کو پینشن لگ جاتی ہے، اس کی بیگم نہیں ہے تو بچوں کو پینشن لگ جاتی ہے، بالا پینشن کے اصول کے مطابق اس کی پینشن لگتی ہے بچوں کی۔ تو یہ جو پینشن مل رہی ہے اس کے مرنے کے بعد، تو یہ اس کے مرنے کے بعد ادارہ ڈیسیژن لیتا ہے تو یہ بطور گفٹ مل رہی ہوتی ہے، لہٰذا
जिसका नाम भी पेंशन के अंदर लिखा होता है और उसके नाम पे मिल रही होती है, उसकी तरफ उसके लिए गिफ्ट है। इसमें किसी भी वारिस का कोई भी शरई हक नहीं है। ये मरने के बाद मिल रही है, उसका हक नहीं है, उसके मालिकाना हकूक नहीं है, लिहाजा ये गिफ्ट होगी, और जब गिफ्ट होगी तो उस सूरत में उसी की होगी जिसको ये दिया जा रहा है, दारा दे रहा है उसको, चाहे वो बेटियां हों, चाहे वो बेटे हों, या आमतौर पर बेवा को दिया जाता है तो वो बेवा की हक होगा, बेवा के साथ कोई और शरीक नहीं होगा, कोई उससे डिमांड नहीं कर सकता, बच्चे डिमांड नहीं कर सकते, वो उसका हक है, ये अतिये के तौर पर होगा, ये सेकंड कैटेगरी में फॉल करेगा जो जिंदगी के बाद अतिया शुमार होता है। इसी तरह इंसान आमतौर पे होता है इदारों में ग्रुप इंश्योरेंस का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ग्रुप इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये होता है कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी सूरत में उसकी एक अमाउंट जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस की सूरत में दी जाती है। तो अब ये ग्रुप इंश्योरेंस की सूरत में मिलने वाली अमाउंट, क्योंकि ये जिंदगी में उसका हक नहीं है बल्कि ये मरने के बाद जो इंश्योरेंस में प्रोटेक्शन फंड से दी जाती है और तकाफल के अंदर जो है वक्फ फंड से दी जाती है। तो तकाफल के बारे में उसूल ये है कि जो भी वक्फ फंड से अमाउंट मिली है, जिसको बेसिकली वो कवरेज कहते हैं, क्लेम कहते हैं, जो भी अमाउंट उनको वक्फ फंड से मिली है, वो वक्फ फंड से मिलने वाली तमाम की तमाम रकम जो है, जो भी बंदा नॉमिनी होगा, बेनिफिशियरी होगा, जिसका भी उसने नाम लिखा होगा, ये उसके लिए अतिया है, ये विरासत में तकसीम नहीं होगा। जबकि इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कराना ठीक नहीं है। जब इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कराना ठीक नहीं है तो अब इंश्योरेंस से मिलने वाली रकम जायज़ है, नाजायज़ है, ली जा सकती है, नहीं ली जा सकती, उसके बारे में उसूली बात यह है कि इंश्योरेंस से अगर 2 लाख रुपए मिलते हैं, इदारे ने इस मुलाजिम के बिहाफ पर अगर 50,000 दिए, तो 50,000 तक की जो रकम है, ये रकम 50,000 तक की ये रकम उसके लिए जो है वो जिस बंदे के लिए नाम पे मिली है, मतलब बीवी है या बच्चे हैं, उसका हक है। 50,000 से जो ज्यादा रकम है, 1.5 लाख रुपया, ये उसका हक नहीं है, ये हराम है, इसको लेकर सदका कर देना जरूरी है, तो ये जायज नहीं होगी। बहरहाल इंश्योरेंस के अंदर, ग्रुप इंश्योरेंस के अंदर मिलने वाली रकम जो है वो इंश्योरेंस की सूरत में प्रीमियम की हद तक जो है वो उसी की होगी जिसके नाम पे वो मिली है, वो जो भी बेनिफिशियरी है, और तकाफुल के अंदर टोटल रकम उसी की होगी जिसके नाम पे वो मिली है, वो चाहे बच्चे हों, 1 हों, 2 हों, 3 हों, या बीवी हो या 2 बीवियां हों, जो भी हो उनके नाम पे होगी, ये अतिया कंसिडर की जाएगी, ये विरासत कंसिडर नहीं की जाएगी। इसी तरह बेनेवोलेंट फंड जो है उसकी जो रकम मिलती है वो भी अतिया होती है, वो भी जिंदगी के मरने के बाद गिफ्ट के तौर पर मिलती है, वो भी अतिया शुमार होगी। इसके अलावा जो है अगर प्लॉट की कोई स्कीम है कि मरने के बाद 2% 3% की बेस पर जो है बेवा को प्लॉट मिलता है, या प्लॉट की रकम मिलती है मरने के बाद, वो भी जो है ये सेकंड कैटेगरी में फॉल करेगी। बाकी जो थर्ड कैटेगरी की जो डिटेल है वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में अल्लाह ने चाहा तो उसको कन्वे करेंगे, उसको कंप्लीट कर देंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।